الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے اسباب 3 بیان کیے ہیں علم کے اسباب 3 بیان کیے ہیں اور جتھے عاشا رکا سی جی جان اس بات کو کہ وارد ہے اسباب کے حصر پر اعتراض آخر وہ یہ ہے کہ واحد کی خبر اور تقلید بھی فائدہ دیتے ہیں کس کا تو پس اسباب کل نہ کہ 3 ہوئے سوال یہ ہے کہ خبر واحد عادل کی خبر کس کی یہ بھی علم کا فائدہ دیتی ہے اور مجتہد کی جو تقلید ہے یہ بھی علم کا فائدہ دیتی ہے سنیں جی تو پھر اسباب 3 نہیں ہیں بلکہ علام کا تو جواب آ گیا جی اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کیا کہ جی سوال ہے یہ ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ جو علم کے اسباب ہیں وہ 3 علامہ سے مراد علامہ نصفی جو مصنف ہیں مصنف نے کہا کہ علم کے اسباب 3 ہیں علامہ تفزانی بھی علامہ ہی نہیں تسی بھی اس وقت علامہ ہی ہو پتہ رولا پہ جانا بھی کیڑا علامہ علامہ نصفی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ علم کے اسباب 3 ہیں حواس سلیمہ حواس سلیمہ خبر صادق اور عقل این 2 دن بچ نہ دوراواں تے پوچھاں بھی علم کے اسباب کتنے شرع قید میں جو بیان دے جو تارے ویکھن لگ پینے میں تارے گن دے کنے نے وہ نہیں ہون گے جی ہاں جی حالانکہ روزانہ پھیرا دعا رہے ہیں جی تو خبر واحد عادل کی خبر یہ بھی علم کا فائدہ دیتی ہے اور مجتہد کی جو تقلید ہے تقلید مجتہد نے جو تقلید کی ہے تو ہم جو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ امام صاحب کی تحقیق ٹھیک ہے تو یہ بھی کس کا فائدہ دیتی ہے تو پھر اسباب علم کے اس کا جواب دیا ہے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے اور تقلید المجتہد یہ اعتقاد کا فائدہ دیتی ہے ایسا اعتقاد جو جازم ہے لیکن یہ زوال کو قبول کرتا ہے زوال کو قبول کرتا ہے اس سے مضبوط دلیل آ جائے تو یہ زائل ہو جاتا ہے جی او یا نہ رفع دین کرنے والے اور جیرمی دے کہنے دے کنے منڈے رفع دین دے شروع ہو نہیں گئے زائل ہویا کہ کوئی نہیں پہلے سے بھی رفع دین نہیں کرنا تھی ہون کرنا ہے جی اے گل جی ہاں جی کیا کہ جی تو اس کلامہ نے جواب دیا ہے کہ جو خبر واحد کی جو واحد عادل کی جو خبر ہے یہ فائدہ دیتی ہے ظن کا اور جو مجتہد کی تقلید ہے یہ فائدہ دیتی ہے اعتقاد کا وہ اعتقاد جو جازم ہے لیکن وہ زوال کو قبول کرتا ہے اچھا اتفاقہ انہو اراد بالعلم ما لا یشملوہما بس اور مصنف نے جو کہا ہے نا کہ اسباب العلم کی اس علم سے مراد وہ علم ہے جو ظن اور اعتقاد جازم جو زوال کو قبول کرے اس کا غیر مراد ہے اس کا یعنی یقین کا فائدہ دے اور زوال کو قبول نہ کرے یہ مراد ہے لہٰذا اب یہ 2 اسباب علم میں بئی معنی داخل نہ ہوئے اور ہیں تمہیں نال کیا کبیرو گویا فرمایا نہیں ہے کہ علامہ تفزانی سے فرماتے گویا کہ مصنف نے جو کہا ہے نا اسباب العلم اس علم سے مراد وہ معنی لیا ہے جو ان دونوں کو کن کو شامل نہیں یعنی وہاں علم سے مراد ہے یقین ایسا جب یقین کہا تو ظن نکل گیا اور ایسا یقین جو زوال کو قبول نہ کرے تو یہ تقلید نکل گئی اگر علم کا معنی ایسا نہ کریں جو دونوں کو شامل نہ ہو
تو بلکہ عام معنی کریں تو پھر 3 میں اثر کی کوئی وجہ نہیں بنتی 3 میں، کیونکہ واحد عادل کی خبر بھی مفید علم ہے اور تقلید مجتہد بھی مفید علم ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی اگر پس نہیں ان کے 3 کے اثر میں اسباب کے اثر کی ان 3 میں تو تقریر کر گو مڈو مما خبر الواحد جلدی کر. اور عادل کی خبر اور سوال ہے کہ واحد عادل کی خبر مجتہد کی تقلید یہ بھی علم کا فائدہ دیتے ہیں تو اثر ٹھیک نہ ہوا. اس کا جواب دیا کہ واحد کی خبر، عادل کی خبر ہے یہ زن کا خبر واحد نہیں آخنا، واحد عادل کی خبر جو یہ زن کا فائدہ دیتی ہے اور مجتہد کی تقلید اعتقاد کا فائدہ دیتی ہے جو لازم ہے لیکن یہ زوال کو قبول کرتا ہے. اب گویا کہ مصنف نے جو اسباب العلم میں العلم ہے اس سے مراد لیا ہے وہ معنی مراد لیا ہے جو ان دونوں کو شامل نہیں، یعنی یقین جو زوال کو نہ کرے. یہ مراد لیا ہے. اگر یہ معنی مراد نہ لے اسباب العلم میں العلم سے یہ مراد نہ مولوی ضعفہ کو آواز آتی ہوں اچھا ہاں یہ معنی مراد نہ لے تو پھر 3 میں اثر کرنا ٹھیک نہیں ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان بھائی جان اس بات کو کہ وارد ہے اسباب علم کے اسباب کے حصر پر وارد ہے اعتراض اور بھی. اور پہلے الہام کے ساتھ اعتراض ہوا تھا. کس کے ساتھ پیرو؟ پہلے الہام کے ساتھ اعتراض ہوا تھا. اب ایک اور اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ واحد عادل کی خبر اور تقلید یہ دونوں فائدہ دیتے ہیں تو پس اسباب کل. تو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے جی نہ جواب دیا کہ انہوں نے شارح صاحب نے کہ جی جواب دیا بقولی کہ بہرحال واحد عادل کی خبر اور مجتہد کی تقلید قد یفیدان سمجھیا. ہن وچ انہاں سارے دی شرح مت گل رل مل جائے. عادل کون ہوتا ہے؟ کون واحد منع ہوتا ہے کہ نہیں؟ عادل کون ہے؟ مومن بالغ عاقل وہ جو ادا کرے اللہ کے فرائض واجبات سونوں نے موقدہ اور نہ ارتکاب کرے کبائر کا اور نہ دوام کرے صغائر پر بتی لے کے لبو ہے زمانے چ. اچھا جی اور نہ کرے وہ کام جو مروت کے مخل ہے جو مخل ہے جیسا کہ راستے پر اور کھانا چلتے ہوئے بازاروں میں جی کھانا بازاروں میں جی. یہ باب برخوردار نے کیا ہے کہ یہ جو چیزیں بیان کی نا آخر میں کھانا چل کر کہتے ہیں یہ جو مروت کے خلاف ہوتا ہے نا یہ اس علاقے کے لحاظ کے مطابق ہوتا ہے اس علاقے کے کہ اس میں یہ چیز بری جانی جاتی ہے لہذا یہ کام نہ کرے جی. اگر بری نہیں ہے تو حرج کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں چلتے کوئی چیز کھا لیتے تھے. اب وہ اس دور میں راستے میں یہ نہیں کہ بازاروں میں جی بھی چاٹ پکڑا تو پوچھنا بڑا سارا کھانا پینے نہیں مراد. ویسے بھی راستے پہ چلتے وہ کوئی چیز کھانی جی اور چیز ہے لیکن بازار جو ٹردا پھردا نالے جڑا نا دکاناں ویکھن والے منہ سے پایا چرل کیتی جا رہی اور چیز ہے مطلب گندا تو کوڑا لگتا ہے جی جی اے گل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا خیر اچھا جی تقلید المجتہد. اب یہ مجتہد پر ایک بحث کرتے ہیں بڑی کمال قسم کی لیکن سمجھ ہونی چاہیے بھی کتاباں پڑھی ہیں جی. تقلید المجتہد مجتہد وہ بندہ ہوتا ہے جو قدرت رکھتا اللہ کی طرف سے آقا حضور کی نظر سے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ جو قدرت رکھتا ہے احکام شرعیہ کے استنباط پر قرآن سے سنت سے اجماع سے قیاس سے
جس میں یہ قدرت ہے نا اس کو، اور شرط کی گئی ہے اس میں علم ان کے ساتھ، ان آیتوں ان حدیثوں کے ساتھ جو تعلق پکڑتی ہیں کس کے ساتھ، آیات سے اور سنتوں سے، ان کو پتہ ہو کہ کتنی آیتیں ہیں جن سے احکام ثابت ہیں، اور کہا گیا کہ وہ 500 کی مثل ہیں۔ حدیثاں دے بارے میں بھی آیا سی بڑا سا جی، تقریباً 5000 کے قریب جی ہے جی، اور احادیث سے بھی۔ باقی قرآن اور حدیث کا زبانی یاد ہونا شرط نہیں ہے کہ تب مجتہد ہوگا، بلکہ سورۃ الاحزار عند الحاجت، جب حاجت ہو تو وہ آیت بھی حاضر ہو، آیت بھی سامنے آ جائے، وہ حدیث بھی سامنے آ جائے کہ یہ حدیث ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ اور کس کو جانے، او ویشترط فی العلم بما یتعلق تے ویشترط فیہ العلم بما اجمع سابقون، کہ سابقون نے جس پر اجماع کیا اس کا بھی بکری نقوالی شروع ہو جائے جی جی۔ اور وبوجوہ الاستدلال، اور وجوہ استدلال کا بھی اس کو علم ہو، جو کہ مذکورہ ہیں فی اصول الفقہ۔ سنیں جی تے وہ انہوں نے سارے تے دس نہیں سکتے تھے جی وہ کتاباں کس واسطے بنائی ہیں جی۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور اجتہاد باقی ہے آخری زمانے تک۔ مدان چودھری اجتہاد جس نے نظام کیا ہے، جدو مولانا صاحب کتاب لکھتے ہیں انہوں کی گل ہے، اس وقت بھی انی عقیدت والے ہر زمانے ٹرتے رہے نال، کیڑے ہم ان کے آگے کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ نال ٹرتے رہے ہر زمانے چ، یہ گل مولانا صاحب آکھن لگے جی۔ اور وہ جس نے نظام کیا ہے کہ نہیں ممکن ان زمانوں میں کیا فرماندے نے، اس نے تحکم کیا ہے اور اپنے غیر کے علم کی نفی کی ہے اپنی جہالت کے سبب سے۔ تو نوائے جملہ سمجھاتا ہوں اکثر جی جی کہ اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کے علم کی نفی کرنی جی، نہیں اس قابل نہیں ہے کہ جی، مطلب جو کہ میں اس قابل نہیں لگا اور بھی کوئی نہیں ہو سکتا جی، ایسا نہیں بیماری جی ہے جی۔ تو اپنے جہالت کی وجہ سے دوسروں کے علم کی نفی کرنے۔ مسئلہ جی، پھر وہ بندہ جو نہیں ہے مجتہد، اب تقلید مقلد پر بات لانی ہے، وہ بندہ جو نہیں ہے کیا واجب ہے اس پر مجتہد کی اتباع، واجب ہے اس پر، لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سنا جی ایک، اور دوسرا واجب ہے مجتہد کی اتباع باوجہ سلف کے اجماع کے اس پر کہ سب کا اتفاق ہے کہ جو مجتہد نہ ہو وہ کسی مجتہد کی کیا کرے، اتباع کرے۔ اور یہ جو اتباع ہے غیر مجتہد کی، کسی مجتہد کی، اس اتباع کا نام تقلید ہے، اس تقلید ہے۔ اور تقلید لغت میں گردن میں کلادہ ڈالنا، ہار ڈالنا، کوئی بھی شے گردن چ پانی جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور پھر کنایا کیا گیا سے تسلیم اور انقیاد سے، کسی کو ماننا، کسی کو ماننا۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، پھر معہود سلف سے عدم اختصاص بے تقلید مجتہد واحد، کسی ایک مجتہد کی تقلید پر وہ ڈٹ جائے، ہٹ نہیں سکتا۔ سلف سے جو معہود ہے وہ عدم اختصاص ہے، عدم کہ معہود ہے، لیکن پیدا ہو گئی ہیں احوا مختلفہ، لیکن اس راگ واسطے ہوں ہے،
لیکن پیدا ہو گئی احوا اور ہو گئے ہیں متعاونون بالدین، وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں رخصتیں ہر مذہب سے۔ انہاں دے کتے دے لتر ٹھوکنا ہے جی میں جتھے کرے سوکھا لبا ادھر ٹوٹ جاؤ جی۔ حتیٰ کہ ہو گئے ہیں افعال ان کے باطلہ بالاجماع المرکب، جی ان کے جو افعال ہیں نا وہ کیا ہیں؟ باطلہ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اجماع مرکب کے ساتھ۔ اجماع مرکب کیڑا ہوندہ ہے؟ دیکھو کو پیچھے پڑے اصول فقہ ہے، اگر مثال آ رہی ہے کہ بھئی حکم ایک ہے، حکم دونوں مجتہد کا حکم اس پر لگ گیا ہے کہ یہ بندہ بے وضو ہے، سبب علیحدہ علیحدہ ہے، سبب اور دیکھو کہ جیسا کہ وہ بندہ جس کا خون نکل آیا اس کا نماز پڑھنا، اور وہ بندہ جس نے اپنے مس ذکر کیا، یہ دو اس بندہ ان نے مس ذکر بھی کیتا ہے تو ان کا خون بھی نکلا ہے۔ یہ شافی بھی کہتے ہیں دی نماز نہیں پڑھ سکتا، حنفی بھی کہتے ہیں، لیکن علت بکری بکری۔ شافی آتے ہیں خون نال نہیں وضو ٹوٹیا، مسے حنفی آتے ہیں مسے ذکر نال نہیں ٹوٹیا۔ جی جی پس اتفاق کیا علماء نے کہ علی الزام المقلد مجتہدن واحدن، کہ مقلد جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ تقلید کرے ایک مجتہد کی۔ مسئلہ جی اور نظر کیا علماء نے عظماء المجتہدین میں، کس میں؟ جو بڑے بڑے مجتہد ہیں، پس نہ پایا انہوں نے اہل تدوین میں ان میں سے مثل علماء اربع کے۔ جس مقام پر علماء اربع پہنچے ہیں نا، جانتے ہو علماء اربع، اس مقام پر بھی اور نہیں ہے۔ تو پس اتفاق کیا انہوں نے اس بات پر یہ کہ مقلد یہ کہ تقلید کرے مجتہد کی اس پر کہ یتقلد المجتہد، ہاں یہ کہ تقلید کرے مجتہد کی، یعنی ان میں سے ایک کی، بس بھی اب ان میں سے ایک کی تقلید کرے۔ اب مسئلہ مڈو، کیا جائز ہے رجوع؟ کیا انفیہ چھوڑ کے کدھر چلا جائے؟ کیا بھی یہ جائز ہے؟ کیا جائز ہے رجوع؟ حق یہ ہے کہ لا، رجوع جائز ہے، مگر جب کہ غالب ہو اس کے ظن پر یہ بات کہ اس کے مجتہد کا غیر عالم ہے اس مسئلے میں، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جائز ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو تلکدے پہ ہو تسی، اور جائز ہے تقلید اپنے امام المذہب کے غیر کی مسئلہ واحدہ میں استینافاً، پہلی مرتبہ مڈو عمل کرنا ٹھیک ہے دوسرے امام کے مذہب پر ایک مسئلے میں، بہرحال بعد عمل کے اس میں علا وفق کے صاحب المذہب فلا، پھر نہیں وہ جا سکتا ادھر جی، مگر جب کہ شدت پکڑے حاجت تو پس جائز ہے رجوع مذہب آخر کے۔ حنفیت فقہ شافی دے قاضی کو چلا گیا، مطلب میرا فیصلہ کرو جی جی، تاکہ فتویٰ دے اس کی حاجت کے مطابق۔ فرماتے ہیں یہ فوائد ان سے ہیں جن کو بلا دینا چاہیے کہ تو حفاظو کڑی سونی گلہ لکھ دا بابا، سچی گل ہے جی۔ اچھا جی، وَقَدْ يُفِيدُ عَنِ الظَّنَّ وَالْاعْتِقَادَ الْجَازِمَ الَّذِي يَقْبَلُ الزَّوَالَ، یہ دونوں فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ اور اعتقاد جازم کا، وہ جو قبول کرتا ہے۔ بابا فرماتے ہیں عمر تو 33 سال ہے تو 63 بابا کہہ رہے ظاہر علم تو بابا ہی ہے جی، ہیں اے گل ہے جی۔ بابے سادی نے کی فرمایا سی بھی جڑے نا بھی وہ کی ہوں عقل نا بزرگی عقل نال ہے، لمحے سالہ نال نہیں ہے جی جی اے گل جی جی۔ تے کہہ رہے ہیں یہ لف نشر مرتب ہے، یعنی خبر واحد فائدہ دیتی ہے
اور بس. اور باقی سوال ہے کہ بھی اگر 2 راوی ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ 2 راوی تو کہہ رہے مراد واحد کے ساتھ وہ ہے جو نہ پہنچے تواتر کے عدد کو، نہ کہ یہ اصول حدیث ہے جی گلاں پڑھیاں نے، چلو چنگیاں پڑھیاں جی، بس ختم. اور تقلید فائدہ دیتی ہے کس کا؟ جو قابل زوال ہے، جو انہوں نے دسیا نے پیچھے جی. کیونکہ مقلد کبھی ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے یہ کہ مجتہد دوسرا اکثر حاضر ہوئے اور تو بس اس کی وہ، اور کبھی وہ خود جو مقلد تھا پڑھتے پڑھتے کوشش کرتے کرتے کبھی پہنچ جاتا ہے وہ درجہ اجتہاد کو، پس پاتا ہے وہ دلیل کو اس کے خلاف پر جس کا پہلے وہ، تو بس ذیل ہو جاتا ہے اعتقاد اس کا. سنا جی او بلا تھی پہ اللہ میں چاہ پی تو پھر کیمرہ چلانا ہے، آخنا چاہ کو نہیں پیا کیمرہ کیوں چلاواں. اچھا جی آدھے نہیں اس باب کے عجائب سے ہے یہ بات کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تھے شافعی المذہب، امام مزنی کے بھانجے تھے ہیں. تو پس آپ نے فقارہ فی کتابی تو شافعی مذہب کی کتاب میں پڑھا کہ حاملہ جب فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کا پیٹ شک نہ کیا جائے، بچہ بچے ہی جائے. یہ نے مسئلہ پڑھیا. تو برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا ہے جی. اور امام طحاوی رحمہ اللہ تو پیدا ہوئے تھے مشکوکاً، والدہ آپ کی فوت ہوگی، پیٹ چاک کر کے نکالا تھا جی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں راضی ہوتا اس رجل کے مذہب پر جو راضی ہوا میری ہلاکت کے ساتھ. بس آپ نے چھوڑ دیا مذہب شافعی اور ہو گئے من عظماء المجتہدین. یہ حنفیوں کے مذہب کے بڑے، بے شک ہم نہیں پاتے عظماء مجتہدین میں 3 کے بعد، 3 سے مراد امام اور آپ کے 2 شاگرد کے بعد، مثل طحاوی کے اور ابن حمام کے، بوجہ ان کے عطا کرنے کے علم حدیث کے لیے جی. ابن حمام شاگرد ہیں علامہ بدر الدین عینی دے جی، وہ بابا انہوں نے بھی پیڈا ہے جی بمب کڈی ہونا جی ہیں کہ اس طرح کر کے جڑا نا سا ایک گل پائی جی. اس دن آشے بھی کچھ گلاں لکھی ہیں جو اور جی ہیں جی. اچھا فکانہ ہو گویا کہ ارادہ کیا انہوں نے، کیا کیا؟ ارادہ کیا انہوں نے جی. بابے تو کیا کھیسی نشان لائے ہوں جی، سنایا تو مولی سمان اٹھ کے باہر ٹور جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ امام طحاوی رحمہ اللہ کتاب میں جب دیکھنے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر طحاوی الازدی، امام جلیل القدر مشہور فی الافاق ذکرہ الجمیل. یہ بھی جنا کتنا ورک فی بطون الاوراق، ان کی شان بھری ہوئی ہے. بولدہ سانتا 29 وکیل 30 و 200 اور فوت ہوئے ہیں یہ 321 ہجری میں جی. یہ کان یقرأ علی المزنی شافی وہ ہوا خالہ وکان طحاوی یکسر النظر فی کتب ابی حنیفہ تھا. پڑھتے ان کے پاس تھے، اکثر امام محمد صاحب کی کتابوں میں نظر کرتے تھے. تو ان کو امام مزنی نے کہا واللہ اللہ دی قسم بے لا یجیء منک شیء
تینوں کوئی شے پتہ کو نہیں لگنی جی تو غصہ چڑھ گیا. فغاضب امام طحاوی کو غضب ہو گیا. منتقل ہو گئے ان کے پاس اور تفقع کیا فی مذہب ابی حنیفہ اور وہ سارا امام جی. تو کوئی شک نہیں آپ اتنے بڑے امام ان پڑھیے تو تاں نا صرف حضرت نے بولے بولے بڑی بڑی ہستی سن جی داتا صاحب اللہ دے بہت بڑے بلی. وہ خدا دے نا کو آپ نے پڑھو تو صحیح نا, کم از کم آپ کی کتاب جڑی ہے کہ وہ تو کم از کم پڑھو بھی آپ نے کیتا کی ہے جی. یہ نہ آکھو جی یہ نہ آکھیا جی ان جو بڑے بڑے بلی نہیں جی. حالانکہ گل تو یہ ہے نا بھائی جی کہ کیتا کی ہونا جس وجہ تو انہوں نے عظمت ملی ہونا کیتا کی ہے جی. ہائے ہائے. اچھا یہ جو مسئلہ آیا تھا نا بدلنے کا جی بھئی بندہ بدل سکتا ہے. وقت دن تاکلا میں مذہب الا مذہب کثیرون کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے اور تھے پھر اور بنے. لا یکادو ان یحصى فی ھذا المقام. لیکن وہ یہ ہے کہ جو گئے بھی یہ نہیں کہ کل چھوڑ دیا وہ کچھ. اچھا ایک واقعہ لکھا ہے بھئی او قال فی فوائد البہیہ جب مولانا عبداللہ کی فی ترجمات محمد بن عبد الجبار بن احمد کان فاضلا وارعا متقنا من رؤساء الحنفیہ جی. تو اس کا بیٹا ہے منصور بن محمد, وہ بھی کانا وحید عصری فی وقتی و تفقہ علی ابیہ. انہوں نے اپنے والد صاحب محمد بن عبد الجبار کو فقہ پڑھی. وسارا من فحول المناظرین و آخذ اور شروع ہوئے یطالع کتب الحدیث تے و تحول شافعین. والد صاحب حنفیاں دے رئیس سن تے آپ بیٹا جڑا شافعی ہو گیا تو کوئی ککھ نہیں کی ہوئے جی. اور ان کے لیے قصہ ہے اور ان میں سے سیف الدین آمدی ہیں. یہ منتقل ہوئے اولاً الی مذہب الحنابلہ پھر منتقل ہوئے الی مذہب شافعی. ذکر کیا اس کو امام شاہرانی نے میزان میں. ان میں سے اے گل سمجھا جی الشیخ السید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کان حنفیًا ثم تحول شافعیًا ثم صار حملیًا ثم رافض التقلید. جی اللہ نے آپ کو درجہ اتحاد پر پہنچا دیا. پہلے آپ حنفی تھے پھر آپ شافعی پھر آپ حملی بنے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ تقلید چھوڑ دیجیے جی. قال الشیخ عبد الحق محدث دہلوی جی کہ فرمایا ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے کہ کان یفتی فی آخر عمرہ ہی بین شافعیت والحملیت کہ شافعیہ حملیہ کے درمیان فتویٰ دیتے تھے. ومنہم شیخ احمد غانمی کان شافعیًا فانتقل حنفیًا. کہ اندر بہت سارے لوگ نے جس طرح اس طرح بستان المحدثین اور چیزاں میں دیکھو تو ملن گے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ کھولا تو انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک یہ دلائل کبھی نہیں ہے یہ کبھی میں اس کو مان رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جی. حضور سانو وجہ ہوا بھی نہیں لگی مطلب پا نہ پڑی تو وقتاں نہ پڑی. ہاں صاف گل ہے جی سن تو جی بارد بھی سیدھی نہیں ہوتی جی 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 جی. چلو مطلب اتنے چار جڑے بیٹھے رہے آخر میں کہ میں حنفی ہاں کہ میں شافعی ہاں کہ میں حنبلی ہاں کہ میں مالکی ہاں کہ میں غیر مقلد ہاں جی. ٹھیک ہے جی اگے جی سمجھا جی. فَكَأَنَّهُ گویا کہ ارادہ کیا مصنف نے اسباب العلم میں جو لفظ علم ہے اس سے وہ معنی جو نہیں شامل یعنی گویا کہ مصنف نے ارادہ کیا ہے علم کے ساتھ اپنے قول بول چاہ کیوں وہ معنی جو نہیں شامل کس کو یعنی وہ کیڑا معنی ہے یعنی ارادہ کیا اے مطلب ہے جی. تو بس اب کوئی حرج نہیں اسباب کے نکلنے کے ساتھ جو فائدہ دیتے ہیں کس کا. اب اگر وہ اثر سے نکل کے آئے دونوں تو اثر میں خرابی نہیں آئے گی کیونکہ اثر میں جو علم ہے وہ ہے علم یقینی جو زائل نہ ہو الا
اگر ارادہ کیا جائے علم سے وہ جو کل کو، جیسا کہ حکماء کے نزدیک ظن بھی علم ہے، اعتقاد جازم جو زائل ہو جائے وہ بھی تقلید مختی مصیب سارے علم ہے، تصدیق کی قسمیں ہیں، تو پس نہیں کوئی وجہ اسباب کے اثر کرنے کی کن میں۔ اور وارد کیا گیا اس پر یہ کہ قول ان کا کہا ہے نا کأن فکأنہ ہو، کیا ہے، تو یہ کاننا تو ظن کے لیے ہوتا ہے جی، گویا کہ ایسا ہوا ہے جی، تو پس یہ منافی ہے اس کے جو گزر گیا علم کی تعریف میں من الجزم میں، کہ علم جو ہے ان کے نزدیک مقابل ہے کس کے، تو کہتے ہیں شاید کہ یہ رعایت کی ہے وہ جو مشہور ہے کہ علم کا اطلاق عام ہے، اس لیے فکأنہ کا معنی لفظ بولا ہے جی، وگرنہ پیچھے تو یقین کہا کہ متکلمین کے نزدیک علم سے مراد یقین ہوتا ہے، علم بولتے ہیں مراد یقین ہوتا ہے جی۔ اور بہرحال واحد کی خبر، واحد عادل کی خبر اور مجتہد کی تقلید پس فائدہ دیتے ہیں دونوں، ظن کا اور اعتقاد کا، اور اعتقاد جازم کا، وہ اعتقاد جازم جو قبول کرتا ہے زوال کو۔ پس گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا علم سے، کیڑا علم جڑا اسباب العلم علم ہے، وہ معنی، وہ کون سا معنی ہے، یقین جو زوال کو قبول نہیں کرتا، وہ معنی جو نہیں شامل ان دونوں کو، وگرنہ اگر یہ خاص معنی نہ کریں علم کا تو پس نہیں کوئی وجہ اسباب کے حصر کی، تین کے اندر ہوں پھر پڑھو گو۔ فالعالم اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما یعلم به السامع۔ نہیں ابا کدھر ٹر گئے ہو، رتے رنگ والا پڑھو، فالعالم فالعالم بجمیع اجزائہ محدث، محدث، محدث نہیں محدث۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع فی المقصود بعد الفراغ من التمہید، تمہید آ گئی ہے، اب مقصود میں شروع ہے جی۔ وہ پیچھو کڈو اسباب العلم جڑے پڑھے جی، تو انہوں نے پہلو کی پڑھے جی جی وہ کچھ۔ قال اہل الحق، صفحہ نمبر 42، قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، اہل حق نے آخیا کہ اشیاء کے حقائق کیا ہیں، صفحہ نمبر 48، والعلم بہا متحقق، تو علم ان حقائق کا ثابت ہے، خلاف ہے واسطے سو فستائیہ کے اندے بچ اگون دے مذہب آئے کنے جی جی جی۔ اگے چلو صفحہ نمبر 55، یہ پہلا مسئلہ سے کہ حق اشیاء کے چیزاں ہیں، ایویں خیالات نہیں ہیں، ایک پہلا مسئلہ ثابت کرنا سی جی، پوری تفصیل نال کیتا نے جی۔ علم کے اسباب کون، للخلق کے، صفحہ نمبر 59، کہ علم کے اسباب للخلق کتنے ہیں، 3 ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ اس پر یہ آگے ساری بحث کی ہے، ساری پڑھی ہے جی۔ بے حواس 5 ہیں، صفحہ نمبر 63، حواس سمع، اگے بصر، شم، ذوق، لمس، اور ہر حاسے کے ساتھ ان حواس 5 سے اطلاع پائی جاتی ہے اس معلوم پر جس کے لیے یہ وضع کیے گئے۔ والخبر الصادق 2 قسم ہے، صفحہ نمبر 68، خبر صادق 2 قسم ہے، ایک ہے خبر متواتر اور دوسری ہے خبر رسول۔ کون ہے، بنو ثانی صفحہ نمبر 73، خبر رسول معید بالمعجزہ۔ 2 آ گئے، صفحہ نمبر 75۔ اچھا نا وہ تو فائدہ دیتے ہیں علم استدلالی کا جی۔ اچھا آگے
تے یہ خبر کی تفسیر ساری آئی تھی جی. صفحہ نمبر 82 وَأَمَّا الْعَقْلُ کی فا ہوا. صفحہ نمبر 84 فا ہوا سبب عقل. آگے سمجھے. اب اس کے اندر پھر یہ سوال آیا تھا نا وما ثابت من ہو بالبداہت وہ ضروری ہے تو وما ثابت من ہو بال کسبی ہے. کس کے ساتھ؟ عقل کے ذریعے جی. سمجھا جی. پھر الہام سوال تھا. الہام جو ہے وہ معرفت کے یعنی علم کے اسباب سے کسی شے کے ثبوت کے لیے نہیں ہے. کن کے نزدیک؟ تو اس کا مطلب بیان کیا تھا. کیا مقصد تھا جی یہ جی. اب یہ دو مسئلے، ایک حقائق الاشیاء ثابت ہے، ایک علم کے اسباب کون سے. تو پھر تو وضاحت ہے اس کے درمیان. اب جو مقصد ہے وہ شروع ہو رہا ہے. مقصد شروع ہو رہا ہے جی. کیونکہ عالم کے حادث ہونے کو دلیل بنانا ہے وجود واجب پر. کس پر؟ کہ واجب تعالی ہیں. چونکہ یہ تو حادث ہے، اس کے دونوں جانبیں برابر ہیں. ترجیح کس نے دی؟ اس کو عدم سے وجود کیجیے. اس پر مسئلہ لانا ہے. مقصود یہ ہے جی. تو جب یہ توحید ثابت ہوگی پھر صفات ہوں گی، پھر صفات کی بات آ جائے گی. بات سمجھیے. اس کے بعد پھر اگلے مسئلے شروع ہو جائیں گے جی. تو مسئلہ فل عالم پس عالم بے جمیع اجزاء ہی حادث ہے. عالم ارشاد فرماؤ کیا کہ مسئلہ عالم بھی جمیع اجزاء ہی حادث ہے. پھر ایک باری عالم بھی جمیع اجزاء ہی حادث ہے. اس اتنے چنگا بلا ٹل لگنا ہے جی. ان پکاؤ. پھر ایک باری عالم بھی جمیع اجزاء ہی حادث ہے. حضرت شاکر صاحب کی آکھے ہے وہ انہیں گمانا بھی سمجھ آتا ہے. آج ساری کائنات جیڑی ہے نا دے جڑے جمیع اجزاء نے سارے کی نے حادث نے قدیم نہیں ہے گیا. ساری کائنات کی ہے حادث قدیم نہیں ہے. عالم بے جمیع اجزاء حادث ہے جی. اگلا مسئلہ پھر اس تو بعد شروع ہونا ہے. پہلے نے ثابت کرنا ہے. او صفحہ نمبر 98 کیونکہ عالم سارا جو ہے وہ دو قسم ہے. آیان اور آیان کون ہوتے ہیں، آراز کون ہوتے ہیں. پھر یہ ساری بات آگے آنی ہے جی. او کی مسئلہ دسیا بول یار. ساری کائنات حادث ہے. ساری کائنات حادث ہے. اب اس مسئلے کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ سمجھانا ہے آپ کو جی. عالم کس کو کہتے ہیں، جمیع اجزاء کون سے ہیں، اس میں اختلاف کن کا ہے. ان پڑھو کو فل عالم بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ تعالی من الموجودات مما یعلم بحسانہ. عالم اللہ تعالیٰ کے ما سوا سارے موجودات کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے اللہ کے سوا موجودات ہیں وہ سارا کیا ہے؟ عالم کا آگے بیان کیا کہ کیوں کہتے ہیں کہ موجودات سے یعنی سارے موجودات وہ کہ جن کے ذریعے سانے کا علم آتا ہے. جن کے ذریعے علم آتا ہے. عالم کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے سانے کا علم آتا ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی عالم اس کو کہتے ہیں. عالم جی اللہ تعالیٰ کے سوا ما ہے نا ما جو اللہ کے سوا ہے تو ما دا بیان یعنی موجودات. آگے پھر بیان ہے اس موصول کا یا موجودات کا یعنی وہ موجودات جن کے ذریعے سانے کا آخ بکی یا بیٹھا صبح دا. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا موجودات کو عالم. ساری کائنات اللہ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالم ہیں. وہ موجودات جن کے ذریعے سانے کا علم آتا. ہاں جی دھیان کرو اگے چلو ترجمہ کر دیں بعد
يقال عالم الأجسام وعالم اچھا صبر کرو ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام فی حدوث قال والعالم، یہ مشتق ہے عالمن سے. کس سے؟ اور فاعلن کا جو وزن ہے نا عربی میں فاعلن، یہ اس شے کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے. جس کے ساتھ یعنی جو آلے کا معنی دیتا ہے. کس کا؟ آلے کا معنی دیتا ہے. جو جیسا کہ خاتم جس کے ساتھ مور لگائی جائے، جیسا کہ تابا جس کے ساتھ وہ ٹھپا شپا لایا جائے. جی جی سنا جی. تو پس اسی طرح عالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی شے کا علم آئے. تو یہ بھی آلہ بنانا کسی کے علم کا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. پھر غالب ہے عالم ان چیزوں میں کہ علم آتا ہے ان کے ساتھ خالق سبحانہ ہو کا، یعنی ساری کائنات، یہ مراد ہے. جی سنا جی. اس لیے کہ وہ جو قرآن پاک جنہ فی ذالک لآیات، لیکن آخر تے بھی ہوتا ہے کنہ واسطے، بار بار کنہ واسطے. اس لیے کہ وہ جو نظر کرنے والا ہے سارے مصنوعات میں اور اپنے آپ میں بھی جان لیتا ہے کہ ان سب کا کوئی ہے. اور پھر بولا جاتا ہے عالم سارے مصنوعات پر بھی اور ایک ایک جنس پر بھی. ایک ایک جیسے آگے اشارے کہہ رہے ہیں جو کال آ رہا ہے. جی سمجھا جی. جی اے شاباش سے. اور جمع بنائی جاتی ہے نظر کرتے ہوئے ثانی کی طرف، کہ اگر سارا سب پر بولا جائے عالم تو پھر تو جمع کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جنس جنس پر بولا جائے عالم اجسام، عالم اعراض وغیرہ، تو پھر اس اعتبار سے جمع بنتی ہے عالمین اور دو. سنا جی. باقی لفظ عالم یہ جو جنسیں ہیں ان کے فردوں پر نہیں بولا جاتا کہ زید عالم نہیں کہیں گے کہ زید ایک پورا عالم ہے. جی اور اسی لیے تو بعض نے جمع زام کیا ہے کہ عالم ہے نا، عالم کون؟ یہ ایسی جمع ہے جس کا اس کے لفظ سے واحد کوئی نہیں ہے. جی اور وہ کہتے ہیں عوالم اور عالمین عالم کی جمع نہیں ہے، یہ جمع الجمع ہے. عالم جو جمع ہے جس کا واحد کوئی نہیں ہے، یہ اس کی جمع ہے. جی بعض نے یہ زام کیا ہے اس وجہ سے. جی اے ما سے واللہ تعالی، ما موصولہ ہے جی، اور سوا ظرف بمانا غیر بھی. اللہ تعالیٰ کا جو غیر ہے ساری کائنات وہ عالم ہے. تے منصوب ہے سوا بے فعل عام محذوف اے کانا. من الموجودات یہ بیان ہے کس کا؟ او ماں کا. اور جب بیان آ گیا نا من الموجودات تو اس میں اعتراض ہو گیا امور عدمیہ سے کہ جو معدوم ہے نا وہ عالم میں داخل نہیں ہے، جو عالم میں داخل ہیں جو موجود ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے سارے، یعنی جنہوں نے وجود میں آنا ہے وہ سارے عالم میں داخل ہیں. جی اچھا جی. مما یعلم بہ ثانیہ، سندا بہیں یہ بیان ثانی ہے کس کا؟ او موصول ما کا، یا کیا ہے یہ؟ تو مشہور یہ ہے کہ انہو بھئی یہ جو ہے نا مما یعلم بہ ثانیہ، یہ عالم کی تعریف کی ہے نا. مشہور یہ ہے کہ یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہے. تو مما یعلم بہ ثانیہ سے اعتراض کیا اللہ سبحانہ کی صفات عالم میں داخل نہیں ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہیں. جی لیکن شارع نے اختیار کیا ہے صفات کا نکالنا بے قول ہی ما سو اللہ سے، وہ آگے آ رہا ہے. جی سنیں جو فخرجا او تخرجو او گو آ رہا ہے اشارے دی کلام. جی جی تو ما سو اللہ. تو پاس اس صورت میں اگر صفات پہلے نکل گئی ہیں تب مما یعلم جو ہے نا یہ اشارہ ہے کہ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے ثانی کا علم آتا ہے.
کیا آتا ہے؟ سانے کا علم آتا ہے. کو گل کھانے چ پئی ہے. اچھا جب ایک مسئلہ اعتراض کیا گیا اس پر، کیونکہ سانے کا ہے نا کہ سانے اللہ تعالیٰ پر لفظ بولا کس کا؟ اعتراض کیا گیا اس پر کہ بائیں طور کے سانے تو نہیں پایا گیا شارح کی کلام میں، حالانکہ تحقیق ثابت ہے کہ اسماء الہیہ کیا ہیں؟ توقیفیہ ہوتے ہیں. تو یہ تو لفظ ہے کون تو جو کیوں بولا ہے؟ تو جواب دیا شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے کہ ایک شاذ قرات ہے یہ ہے نا صبغۃ اللہ، کیا اس میں ایک شاذ قرات ہے صنعت اللہ، کیا تو سنت، تو اس سے اسم فاعل ہے سانے. جی آگے سمجھ. انہوں نے یہ جواب دیا ہے. دوسروں نے کہا کہ شاذ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء کی وارد کیا گیا ان دونوں پر کہ اکتفا بالمصدر محض وہ مذہب ہے ان کے بعض کا، جی کہ مصدر بول سکتے ہیں باقی نہیں، اسم فاعل مشتق نہیں کر سکتے. بلکہ آیا ہے امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسرہ طور پر سانے کا لفظ موجود ہے فی الحدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سانے ہے، ہر سانے کا بھی اور اس کی صنعت کا بھی، یعنی ہر سانے اور صنعت جو کچھ ہے ان سب کا سانے کون ہے؟ رواہ الحاکم فی المستدرک. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن او پیرو او کدے جان دے. ان حدیث لکھی ایک اور تھے صحیح مسلم دی ایسے لفظ سانے ہوتے سنیا جے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا کہ لا یقولن احدکم ہرگز نہ کہے تمہارا کوئی ایک اللہم اغفر لی ان شئت، ان نہ کہ ان کہ یا اللہ اگر تو چاہنا ہے تو میں بخش دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو اے اللہ رحمت فرما مجھ پر اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اس طرح دعا نہ منگے. لیعظم فی الدعاء، دعا کے اندر پکی بات ہو کہ یا اللہ میں نے بخش دے، یا اللہ میرے تے رحمت فرما. اور سمجھا رہا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے گزری ایک بار یہ سونے فرمایا فإن اللہ صانع بما شاء لا مکرہ لہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ مسلم شریف کے حدیث میں لفظ آ گیا کہ فإن اللہ صانع، یہ دوسری دلیل ہے جی کہ بھی صانع کا لفظ شریعت میں موجود ہے جی. اور تینویں کے بعد ہے کہ کوئی نہیں تو اللہ بھلا کرے جی. سمجھے؟ تو لہذا بھی صانع کا لفظ شریعت میں موجود ہے جی. قرآن میں مصدر موجود ہے صنع اللہ الذی، اور حدیثوں میں لفظ صانع خود موجود ہے جی. چلو جی. پس عالم یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، یعنی موجودات ان سے کہ علم آتا ہے ان کے ذریعے صانع کا جی. پس عالم یعنی جو سوا ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی موجودات ان سے کہ علم آتا ہے ان کے ساتھ سانے کا. یقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحیوان الى غیر ذلک. بس تو شارح فرماتے ہیں کہ جس طرح عالم جمیع موجودات پر بولا جاتا ہے اسی طرح اکیلی اکیلی جنس پر بھی بولا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے عالم النباتات، عالم الحیوان وغیرہ ذالک عالم الجماد. سن گئے ہو؟ اچھا جی. تے او ویکھو ندروں او یقالو جی عالم دو ہو گئے اور
دو علیحدہ ہو گئے. بعض نے کہا ہے کہ اولین کی جمع آتی ہے کیونکہ وہ جو ہے نا عالم الاجسام تھے، عالم الاراض، پھر یہ اجناس مختلف اور مشتمل ہیں، ان کی جمع آتی ہے عالمین. جی برخلاف فقیرین کے بعد نے یہ قول کیا ہے. جی الا غیر ذالک، جیسے عالم اے اگ پانی ہوا مٹی، اور عالم الجن یہ آگے جی کہا جاتا ہے عالم الاجسام اور عالم الاراض اور عالم النباتات اور عالم الحیوان وغیرہ ذالک. جی شابہ جی. کہا ہے عالم الاجسام اور عالم الاعراض اور عالم النباتات اور عالم الحیوان، اس کے غیر، اس کے علاوہ اس کے غیر تک فتخرج صفات اللہ تعالی لأنها لیست. غیر الذات کما انها لیست عینها. لہٰذا یہ جو کہا ہے نا ما سوی اللہ تعالی من الموجودات، پس نکل گئی او یفید ما سوی اللہ تعالی، کہ پس نکل گئی اللہ تعالیٰ کی صفات. وہ عالم کا فرد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات عالم کا فرد نہیں ہے. کیا کہ جی پس نکل گئی شارح فرماتے ہیں کہ جب تعریف کی نا کہ عالم کون ہے، ما سوی اللہ تعالی من، اللہ کا ما سوا، تو سوا کا معنی کیا غیر، او تھلے عاشیت شرح سوا بمانا، اور نظر آیا ہو او سوا ظرف بمانا، تو سوا کا معنی غیر، یعنی اللہ کا غیر جو موجودات ہیں. جب موجودات اللہ کا غیر ہے نا تو اس غیر کہنے سے صفات نکل گئی. کیوں نکل گئی؟ اس لیے کہ جو صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کا غیر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کی ذات کا عین نہیں ہے. اللہ کی صفات ذات کا نہ غیر ہے نہ عین ہے. یہ مسئلہ باقاعدہ آگے آنا ہے، وہاں ساری وضاحت ہوگی. جی کیا کہ جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے، نہ ذات باری کا وہ عین ہے اور نہ غیر. تو چونکہ وہ غیر نہیں ہے لہذا غیر سے وہ بھی صفات اللہ کا غیر نہیں ہے جو اللہ کی صفتیں ہیں تو صفات کا معنی تو غیر ہے، تو پھر اس سے صفات نکل گئی نا. وہ عالم کا فرد نہیں ہے، اللہ کی صفات عالم کا فرد نہیں. انہوں پہ خود رو فیخرجو فتخرجو، نکل گئی عالم کی تعریف بے قولی، کس سے کون نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں لیست نہیں ہیں وہ صفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہیں وہ صفات ذات کا، جیسا کہ وہ صفات نہیں ہیں ذات باری کا. وہاں کا مرجع ذات باری. جی دھیان کرے جب یہ بات کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا وہ اللہ کی ذات کا نہ غیر ہے نہ، یہ بات مبنی ہے اشاعرہ کی. دھیان کرے جب وہ یہ کہ عین اور غیر کا معنی کرتے ہیں خاص. عین کیا ہوتا ہے، غیر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عینیت ہوتی ہے اتحاد فی المفہوم. کیا؟ تو ذات باری اور اس کی صفتیں ان کا مفہوم ایک نہیں ہے کہ ایک ہے. ذات باری وہ وجود باری اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اور جو صفتیں ہیں وہ اس کی صفتیں ہیں. تو صفت جو ہوتی ہے وہ صفت اور موصوف کا مفہوم ایک تو نہیں نہ ہوتا. یہ مطلب ہے کہ عینیت کیا ہوتی ہے، اتحاد فی. تو چونکہ اللہ کی صفتیں اس طرح نہیں ہے کہ ان کا مفہوم اور ذات باری کا مفہوم ایک ہو، اس لیے صفتیں اور غیر بھی نہیں ہیں. کیوں؟ غیر کس کو کہتے ہیں کہ جس کا انفکاک ممکن ہو، جس کا. تو چونکہ اللہ کی صفتوں کا اللہ سے انفکاک اور صفت موصوف نالوں جدا ہو جانا، تو چونکہ اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کا ذات باری سے انفکاک، اس لیے وہ غیر بھی نہیں ہے، اور چونکہ مفہوم ایک نہیں ہے لہذا وہ
یہ مطلب اشاعرہ کے نزدیک اللہ کی جو صفات ہے نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کا عین ہے، یعنی مفہوم ایک نہیں ہے، نہ اللہ کا غیر ہے، یعنی انفکاک ممکن ہو، یہ بات بھی نہیں ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے. اور یہ اصطلاح ہے ایسی کہ جو محل ہے کثیر من المتاعن کا، کہ اس پر وہ آگے جب جگہ آئے گی نا وہاں بہت سوال جواب سارے ہوں گے جی، سمجھے جی. تو وہذا اچھا وکان الاحسن، احسن یہ ہے کہ حمل قولی ما سو اللہ تعالی معنی لغوی پر، اور صفات کو نکالیں کس سے، مما یعلم بِالثانِ، جیسا کہ کیا باقی قوم نے اس سے جی. خیر منع کرو اس دا جی، چلا پڑھ لیجئے. پس نکل گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کس سے، ما سو اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں ذات کا غیر. کیوں؟ پچھلے پاسے دیکھو اتبین سور بھی لکھا جائے، لِأَنَّا لَا تَنْفَقُ عَنِ الذَّاتِ، ذات سے منفک نہیں ہو سکتی، جو منفک نہ ہو وہ غیر نہیں ہوتا جی، غیر وہ ہے جو منفک ہو جائے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اور جیسا کہ یہ بات کہ صفات نہیں ہیں ذات باری کا عین، اس لیے کہ صفات کا مفہوم ذات کے مفہوم کا غیر ہے جی. پس نکل گئی ما سوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں ذات کا غیر، جیسا کہ یہ بات کہ صفات نہیں ہے ذات باری کا عین. چلو جو